بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، اکرام کی بات جب آتی ہے، لفظ اکرام ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو انبیاء اکرام کا اکرام، اولیاء کا اکرام، صحابہ اکرام کا اکرام، قرآن مجید کا اکرام، کعبۃ اللہ کا اکرام، ماں باپ کا اکرام، رشتہ داروں کا اکرام، بڑوں کا اکرام، بوڑھوں کا اکرام، ظاہر ہے کہ یہ سارے اکرام ہم کو یاد آتے ہیں۔ لیکن اکرام کا لفظ قرآن مجید میں یتیموں کے لیے بھی استعمال ہوا، کلا بل لا تکریمون الیتیم، کہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ یتیم بھی اکرام کے قابل ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر آج ہم آپ کو بتلائیں کہ جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، اس رزق کا بھی اکرام کرنا چاہیے، اس کی بھی قدردانی کرنی چاہیے۔ یہاں اکرام کے مطلب یہ نہیں کہ روٹی سامنے آ گئی تو کھڑے ہو جائیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں اکرام کا مطلب یہ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرم الخبز، روٹی کی عزت کرو، روٹی کا اکرام کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹی کی عزت سے مراد صرف روٹی ہی نہیں ہے کہ آدمی صرف روٹی کی عزت کرے اور چاول اور دیگر اشیاء کی عزت نہ کرے، بلکہ روٹی کی عزت کا مطلب ہر اس چیز کی عزت، ادب اور احترام جس کو کھایا جاتا ہے، اور شریعت نے جس کو کھانے کے قابل پاک اور حلال قرار دیا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ کو جو نعمت بھی میسر آ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی رزق رکھا جاتا، چاہے وہ دودھ کا پیالہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی گوشت کے ٹکڑے ہی کیوں نہ ہو، روٹی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، جو بھی چیز میسر آ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قدر فرماتے تھے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کھائی جانے والی چیزوں کی قولاً بھی اور عملاً بھی تعریف فرمائی اور اس کی تحسین فرمائی۔ چنانچہ سرکے کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الادام، بڑا اچھا سالن ہے۔ ذرا غور کیجیے، سرکہ تو ایک معمولی سی چیز ہے جو اس زمانے میں بھی بہت معمولی قسم کا سالن تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے جیسے چیز کو، جو عام معاشرہ جس کو بطور سالن کے استعمال نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک زبان کا ذائقہ بدلنے کے لیے لوگ اس کو استعمال کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے سے روٹی تناول فرمائی اور اس سرکے کی تعریف اور تحسین فرمائی کہ نعم الادام، بہترین سالن ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی ہمارے سامنے کھائے جانے والی چیز ہو، جو رزق بھی ہم کو ملے، ہمیں اس رزق کی قدردانی کرنی چاہیے، رزق کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دسترخوان بچھتا ہے، بیوی بیچاری کھانا پکاتی ہے، سالن پکاتی ہے، دسترخوان جوڑتی ہے، رکھتی ہے، دسترخوان سجایا جاتا ہے، اور جب ہم کھانے کے لیے ہاتھ دھو کر بیٹھتے ہیں تو ہاتھ دھو کر پیچھا بھی پڑ جاتے ہیں، یعنی یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ پھیکی ہے اور یہ کڑوی ہے اور یہ برابر نہیں پکی، ارے یہ تو مزے کی ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں ظاہر ہے کہ تعلیمات رسول کے خلاف ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جو چیز پسند آتی کھا لیتے، اور جو چیز ناپسند ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم معمول بنا لیں کہ ہم جب کوئی چیز کھائیں تو اس کی جو ہے برائی بیان کریں، اس میں کوئی نقطہ نکالیں۔ جو بھی رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، ہم کو خوشی سے اس کو استعمال کرنا چاہیے، دل کی رغبت کے ساتھ کھانا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا نے یہ چیز ہم کو عطا کی ہے۔ یہ کیفیت ہم سب کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے، بولنے والے کو بھی اس پر عمل کرنے کی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔